یا ایھا الانسان الکامل، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کامل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، حضور کو کامل و اکمل بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، ورنہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، حضور کامل اور اکمل بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ انجیل اٹھائیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، عیسیٰ فرماتے ہیں میرے بعد فارقلیت آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ فارقلیت۔ توجہ کا طالبو، فارقلیت یہ عبرانی کا لفظ ہے، فارقلیت آ رہا ہے۔ اب فارقلیت کا معنی کیا ہے؟ تو یونان کی جو اور لینگویج ہے اس میں فارقلیت کے دو معنی ہیں اور دو تلفظ ہیں، دو تلفظ میں معنی ہے۔ پہلا تلفظ ہے پیراکلائٹوس۔ کیا معنی ہے؟ پیراکلائٹوس۔ پتہ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی ہے وہ ذات جنہیں صرف رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ انجیل ہے، برناباس ہے، اور مخاطب ہے عیسیٰ اپنی قوم سے۔ اس وقت جو انجیل پڑھی جا رہی ہے اس سے حضور کی نعت آپ کو سنا رہا ہوں۔ عیسیٰ فرماتے ہیں میرے بعد فارقلیت آ رہا ہے، یعنی میرے بعد پیراکلائٹوس آ رہا ہے، یعنی میرے بعد وہ آ رہا ہے جسے اللہ نے فقط رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، جو صرف رحمت بن کے آئے ہیں، جو جہاں سے بھی گزریں گے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب وقت نہیں نا میں وما اور الا پر کلام کروں کہ ما اور الا سے کلام شروع کیا گیا ہے۔ آپ کی توجہ کا تعلیم سادہ سی بات ہے، ہر رحمت کبھی نہ کبھی زحمت بن سکتی ہے، ہر رحمت کبھی نہ کبھی زحمت بن سکتی ہے۔ مجھے بتائیں پانی رحمت ہے یا نہیں؟ بولے نہیں آپ لوگ، پانی رحمت ہے یا نہیں؟ لیکن اگر سیلاب آ جائے تو ہوا رحمت ہے یا نہیں؟ سانس بھی لے رہے ہیں، بول بھی نہیں رہے، ہوا رحمت ہے یا نہیں؟ لیکن اگر طوفان آ جائے تو دنیا کی ہر رحمت کبھی نہ کبھی زحمت بن سکتی ہے۔ یہ جو اللہ نے ما اور اللہ سے کلام کیا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ نے اسے اپنی کامل رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا محبوب جہاں سے گزرتا جائے گا رحمت ہی رحمت لوٹاتا جائے گا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فارقلیت کا ایک تلفظ ہے عبرانی میں، یہ گریک لینگویج میں پیراکلائٹس، دوسرا ہے پیراکلیٹس۔ کیا معنی ہے؟ پیراکلیٹس۔ توجہ کریں، یاسین کا جو پہلا معنی میں کر رہا ہوں نا اس کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ پیراکلیٹس کا معنی ہے وہ ذات جن کی فقط تعریف کی جائے گی۔ آپ لوگوں نے لفظ فقط پر توجہ کرنی ہے، صرف تعریف کی جائے گی۔ جب بھی ان کا ذکر چھڑے گا، جب بھی ان کے بارے میں کوئی زبان کھولے گا، فقط حضور کی تعریف ہی کی جائے گی۔ اور اس کے لیے میں بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، اس کے لیے تو حضور کا ذاتی اسم مبارک ہی کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے، حضور کا نام ہی کافی ہے۔ ہمارے آقا کریم کا ذاتی نام کیا ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ سیدنا محمد۔ یہ نام زبان سے لینا اللہ کی رحمت کو بڑا پیارا آتا ہے۔ اور لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جن کی ایک تعریف جاری ہو دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری شروع ہو تیسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری جاری ہو چوتھی شروع ہو جاتی ہے، پانچویں، دسویں، بیسویں، سوویں، ہزارویں، لاکھواں مرتبہ جن کی تعریف کی جائے۔ اور میں کہتا ہوں امت کے علماء، امت کے فصحاء، امت کے اذکیاء، امت کے صلحاء، امت کے اصفیاء، امت کے اصفیاء، بڑے بڑے علماء، متاخرین، متکلمین، اور بڑے بڑے مفسرین، مترجمین، محرکین، محققین، شارحین، محدثین، امت کے سمجھدار لوگ، شاعر، ادیب، یہ سارے مل کر بیٹھے اور اعلان کریں ہم نے لفظ محمد کی تعریف کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ سارے مل کر بیٹھے، سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، نام محمد کی تو شان ہی برابر بنا ہے، نام محمد کی مین کی تعریف کا حق نہیں ادا کیا جائے۔ بلاخر یہی کہنا پڑے گا زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ وہ ذات جن کی فقط تعریف کی جائے،
جن کی فقط کیا کیا جائے؟ تعریف کی جائے. مجھے بتائیں یہ جو مان ہے نا دا پریز ون، اس کا انگلش میں مانا بنتا ہے، میں اس لیے مشکل باتیں نہیں کر رہا، سمجھنا مشکل نہ ہو. یہ جو فقط تعریف کا مان ہے نا، اس کا مطلب ہے حضور کے وجود میں عیب کوئی نہیں. ماشاءاللہ. وجود رسول میں عیب کوئی نہیں. کیونکہ اگر عیب کا ذکر آئے گا تو تعریف کا سلسلہ رک جائے گا. ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضور کے وجود میں عیب ہو سکتا